امیدوار حلق ہذا، قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہے اور امیدوار اپنی قسمت آزمائی کے لیے عوام کے درمیان میں آئے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین بھی اپنے امیدواروں کے ذریعے آپ کے درمیان میں آئی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے 60 برس سے مسلسل جدوجہد کی اور آپ کے دکھ میں، آپ کے درد میں برابر آپ کے ساتھ شامل رہی۔ آپ کے مسائل پر توجہ دی، ایوانوں میں آپ کے مسائل کو اٹھایا اور ہر محاذ پر یہ کوشش کی کہ آپ کو آپ کا حق دلایا جائے، آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جہد مسلسل کی ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ اس وقت شروع ہوئی جب ہمارے کارواں لٹ چکے تھے، ہماری عزتیں عصمتیں لٹ رہی تھیں، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خوف اور مایوسی کے بادل ہمارے سروں کے اوپر منڈلا رہے تھے۔ تو ایسے اس دور میں بغیر سر و سامانی کے عالم میں اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، تو مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اپنا خود کا دفتر تک نہیں تھا۔ جدوجہد کی، مصائب و مشکلات کا سامنا کیا اور حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو عوام کے سامنے ثابت کیا۔ جب مجلس اتحاد المسلمین نے جدوجہد کی اور اپنے کام کا آغاز کیا، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ مصائب و مشکلات آتے رہے۔ آغاز کے ساتھ ہی فخر ملت علیہ رحمہ مولوی عبدالواحد اویسی صاحب کو چنچل گڑھے کی جیل میں 11.5 مہینے رہنا پڑا، اور مجلس اتحاد المسلمین نے مصائب و مشکلات کو جھیل کر، حالات کا مقابلہ کر کر آج اس مقام پر کھڑی ہے۔ تو مجلس نے دارالسلام کو حاصل کیا، تعلیمی اداروں کا جال پھیلایا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، MBA کالج، MCA کالج، ہاسپٹل مینجمنٹ کالج، فزیوتھراپی کالج، فارمیسی کالج، پھر آرکیٹیکچرل کالج اور میڈیکل کالج میں پوسٹ گریجویٹ سٹڈیز، سپر اسپیشلٹی کے سٹڈیز، اویسی ہاسپٹل و اسرا ہاسپٹل کو قائم کیا۔ تو آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کام کیا تو کیسے کیا؟ ارے یہ کام اگر کیا تو میں اگر آج
فخر ملت علیہ رحمہ کو یاد کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، تو میں ساتھ ساتھ سالار ملت کی وہ قربانی، وہ دور اندیش قیادت کو بھی سلام کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دے۔ اور پھر فخر ملت نے آواز دی، سالار ملت نے آواز دی، تو اسی سرزمین دکن کے لوگوں نے، آپ کے آبا و اجداد نے، آپ کے بزرگوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور ان کی ہر جدوجہد میں کھانے سے کھانا ملا کر ان کا ساتھ دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ، وہ کامیابی صرف فخر ملت علیہ رحمہ کی قربانی یا سالار ملت کی دور اندیش قیادت کا نتیجہ ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ سالار ملت کے ساتھ، فخر ملت کے ساتھ آپ نے، آپ کے آبا و اجداد نے، غریب مسلمانوں نے، پنچر جوڑنے والوں نے، بنڈی والوں نے، غریبوں نے اتنا ساتھ دیا کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقت بن چکی۔ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک پہچان رکھتی ہے اور مجلس نے زندگی کے ہر شعبہ حیات میں کام کیا، کارنامے انجام دیے۔ تو آج ہم کو اور آپ کو مجلس اتحاد المسلمین پر اگر فخر ہوتا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین نے صرف جذباتی نعرے یا جذباتی تقاریریں نہیں کی بلکہ کام کیا۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین کے دواخانے، مجلس اتحاد المسلمین کے تعلیمی اداروں میں قریب 5000 سے زائد لوگ برسر روزگار ہیں، ان کو روزی مل رہی ہے، روٹی مل رہی ہے اور ان کو کام مل رہا ہے۔ دواخانوں میں ہزاروں، تھوڑا خاموش رہے، آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میں آیا ہوں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بہت درد ہے پیٹ میں، بخار ہے، آواز بھی نہیں نکل رہی ہے، لیکن پھر بھی آیا ہوں، تھوڑی دیر صبر سے سن لے۔ آنا تو نہیں چاہتا تھا کیونکہ میری حالت صحت ویسی نہیں ہے، بہت درد ہے پیٹ میں، آواز بھی نہیں آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک رشتہ ہے اس تالاب کٹے سالم چوک بھوانی نگر سے اکبر الدین ہوئے تھے، ایک محبت ہے آپ سے اور وہ محبت کھینچ کر لائی ہے، وہ رشتہ کھینچ کر لایا ہے۔ کیونکہ میں نے اپنی سیاسی انتخابی زندگی کا آغاز کیا تو یہی وہ سرزمین ہے جس نے اپنے کھانوں پر اٹھایا اور مجھے جب جب تھکتا تھا تو میری تھکن کو گلے لگا کر دور کرنے والوں کا نام یہ تالاب کٹا ہے، یہ نشیمن نگر ہے اور یہ سالم چوک ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ آج ہزاروں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، دواخانوں میں علاج ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کون سی ایسی قیادت ہے یا کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو تعلیم کے میدان میں اتنا کام کر رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا دفتر دارالسلام ہے، بیچ میں ایک حصے پر سیاسی دفتر ہے، لیکن چاروں طرف اگر کچھ ہے تو وہ تعلیمی درسگاہیں ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، انجینئرنگ کالج، MBA MCA سارے کالجز ہیں۔ تو آج غور کرنا ہے کہ لوگ الزام لگاتے ہیں اور کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ کیا کیا، لیکن ایک جماعت کو قائم کرنا اور عوام کو اس سے وابستہ کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا کہ کام
برسا برس تک ہوا، اور اس کا نتیجہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس اتنے اثاثے ہیں۔ اور پھر اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل، یہ دواخانے، یہ میں کہوں گا کہ ہمارے اتحاد کی نشانیاں ہیں جو آج کھڑی ہیں، اور یہاں پر غریب استفادہ اٹھا رہا ہے۔ اویسی ہاسپٹل ہو، اسرا ہاسپٹل آج سے 5 برس پہلے کتنا تھا اور آج کیا ہے؟ مجلس کام کرتی گئی اپنی تعلیمی اداروں کے ذریعے۔ آج سے 5 برس پہلے کیا یہ ہیلتھ سینٹر یہاں پر تھا؟ نہیں تھا، لیکن آج یہ ہیلتھ سینٹر بھی ہے، اس کی عمارت ہے۔ ہیلتھ سینٹر تھا، کرائے کے ملگیوں میں چلتا تھا، لیکن آج یہ ہیلتھ سینٹر کی اتنی بڑی عمارت ہے، اور یہ عمارت میں آج پورے سہولتوں کو مہیا کرنے کا ہمارا ارادہ ہے، تاکہ ایک ڈے کیئر سینٹر کے حساب میں یہاں پر کام ہو۔ اور پھر یہ جو ہیلتھ سینٹر ہے، اس کے اوپر گارمنٹ، کپڑوں کے پروڈکشن کا سینٹر ہے۔ 50 خواتین کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے۔ ہر گرما میں، تعطیلات میں یہاں پر لڑکیوں کو ووکیشنل کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ مجلس کام کر رہی ہے۔ اور پھر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ 99 کے انتخابات میں میں امیدوار بن کر آپ کے درمیان میں آیا تھا، اور اس وقت کیسے حالات تھے یہاں کے بزرگ جانتے ہیں، یہاں کے بڑے جانتے ہیں کہ گھر گھر بٹ گیا تھا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا تھا، باپ بیٹے میں اختلاف آ گیا تھا، دوست دوست سے جدا ہو گیا تھا، کہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، جھوٹ پھیلائی گئی، الزام لگایا گیا مجلس کی قیادت پر، یہ بول کر کہ یہ بابری مسجد کے سودے باز ہیں۔ بابری مسجد کے سودے بازی کا الزام لگایا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ شہر میں تماشے ہو رہے تھے، اختلافات ہو رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے۔ ایسے ان حالات میں اکبر الدین اویسی چندرائن گٹے حلقے کا امیدوار بن کر عوام کے درمیان میں آیا، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ 25 برس کا بچہ ایک 25 برس کے MLA کو کیسا ہرائے گا؟ لیکن میں جب آیا تو اخلاص کے ساتھ آیا، پورے خلوص کے ساتھ آیا، پوری دیانتداری کے ساتھ آیا، ایمانداری کے ساتھ آیا، اور اقتدار کے ذریعے جیب بھرنے کی نیت سے نہیں آیا، اقتدار کے ذریعے آپ کے مسائل کو حل کرنے کی نیت سے آیا۔ اور امیدوار جب بنا تو اعلان کیا کہ میں امیدواری کے ذریعے یہ کوشش کروں گا کہ انتشار کا خاتمہ کروں، اور انتشار کے خاتمے کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ معصوم نونہالوں کے انگلیوں میں قلم تھماؤں گا اور ان کے کھانوں پہ کتابوں کا بوجھ دوں گا۔ تو لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، لوگوں نے اس وقت میرا مذاق اڑایا کہ ووٹ کے خاطر کہہ رہا ہے کہ اسکول بناؤں گا، لیکن آج آپ جانتے ہیں سب سے پہلا اسکول 14 برس پہلے میں نے بنایا تو نشیمن نگر کا اسکول بنایا، اور نشیمن نگر کے اسکول میں آج 2-2.5 ہزار بچے زیر تعلیم ہیں۔ اور وہ بچے کون سے گھروں سے آئے؟ کیا بڑے حویلیوں میں رہنے والے بچے ہیں؟ کیا دوڑیوں میں رہنے والوں کے بچے ہیں؟ یا غریب کا بچہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ غریب سے غریب اس دھول و گرد ان گلیوں میں گوٹیاں کھیلنے والے اور اپنی زندگی کو، اپنے مستقبل کو خراب کر رہے تھے، تو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی ان کے گھروں میں جگائی ہم نے، اور وہاں پہ ایک عالی شان اسکول کی عمارت تعمیر کی۔
بچے زیر تعلیم ہیں اور پہلا بیچ 10th پاس کر نکلا. مجھے یاد آتا ہے آج بھی کہ ہمارے پاس سے جو پہلا بیچ گیا وہ لڑکیاں وہ لڑکے کس طریقے سے شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اکبر بھائی اگر آپ نہیں ہوتے, آپ کا اسکول نہیں ہوتا تو نہیں معلوم ہم کون سے کارخانے میں کون سی ہوٹل میں کام کرتے تھے, لیکن آپ کی وجہ سے آج ہم پڑھ رہے ہیں اور 10th کا امتحان لکھ رہے ہیں. لڑکیوں نے کہا کہ میرے باپ غریب ہیں, ہم کو نہیں پڑھا سکتے, لیکن آپ کے اسکول کی وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں. اور وہ اسکول کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. اور وہ ایک اسکول نہیں بلکہ آپ کو یاد دلاؤں کہ اکبر الدین اویسی کے حلقے چندرائن گٹے سے مغل پورا کٹا, تالاب کٹا کٹا, تالاب میر جملہ کٹا, لیکن اکبر الدین اویسی آپ سے کبھی نہیں کٹا, نہ کبھی کٹے گا. آپ کے ساتھ رہا. اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ ایک اور اسکول بک رہا ہے جو آپ جانتے ہیں, تالاب میر جملہ کے پاس ممی صاحب کے گھر کے قریب, جس کا نام ڈیزلنگ اسکول تھا. تو وہ ڈیزلنگ اسکول کو 5.5 کروڑ روپے میں خریدا اور اب اور 10 کروڑ روپے لگا کر وہ عمارت وہاں پہ زیر تعمیر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر کہ کس طریقے سے تعمیر ہے. اور وہاں پر صرف اسکول نہیں, اسکول کے ساتھ لڑکیوں کے لیے جونیئر کالج بھی بنے گا انشاءاللہ. 1-1.5-2 سال میں وہاں پر بھی تعلیم کا آغاز ہو جائے گا. ڈیزلنگ اسکول جب میں لیا تو قریب 350 یا 400 بچے پڑھ رہے تھے ڈیزلنگ اسکول میں. فیس دے کر میں نے ان سارے بچوں کو نشیمن نگر کے اسکول میں ٹرانسفر کیا. اور پھر جب ٹرانسفر کیا, وہ ڈیزلنگ میں جب تک تھے تو فیس دیتے تھے, نشیمن نگر میں آئے تو ان کی فیسوں کو بھی میں نے معاف کیا, 1 پیسہ ان سے نہیں لے رہے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں پہ اسکول بن رہا ہے, تعمیراتی سرگرمیاں ہیں. اگر بچے پڑھیں گے اور تعمیر ہوگا, خدا نہ خواستہ ایک اینٹ گر جائے یا کچھ مٹی گر جائے یا کچھ حادثہ ہو جائے تو اچھی بات نہیں ہوگی. اس لیے ان بچوں کو نشیمن نگر کے اسکول میں ڈالا. نشیمن نگر کے اسکول کے اندر جا کر دیکھیے, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اس تالاب کٹے میں یا مغل پورے میں یا کوئی کارپوریٹ اسکول بھی ہمارے اسکول سے ٹکر نہیں لے سکتا. اتنا اچھا اسکول ہے, غریبوں کا اسکول ہے. دیکھنے والے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ اکبر صاحب ہم نہیں سمجھے تھے کہ اتنا اچھا اسکول ہوگا, لیکن ہم نے یہ بتایا کہ غریب ہے یا غریب گھر سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی غریبوں جیسا اسکول بنا دے, ٹین کے ڈھالیے میں, ٹین کے شیڈ میں پڑھا دے. ڈیزلنگ اسکول کیسا تھا؟ لیے تو ایسبیسٹاس کے شیٹ تھے, چھوٹے چھوٹے کمرے, ٹوٹا فرنیچر, کچھ نہیں ہے, لیکن فیس لی جا رہی تھی. ہمارے پاس اتنا اچھا انتظام, آپ آ کر دیکھو. دیکھنے والوں, الزام لگانے والوں سے کہوں گا کہ ارے آ کر دیکھو ہمارا کام کیا ہے. ہماری لائبریری کو دیکھو, جو لائبریری بنایا ہوں اوپر, وہاں پر قریب 3000 بکس ہے. اتنی اچھی لائبریری ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اسکول کی لائبریری اتنی اچھی نہیں ہے جو لائبریری نشیمن نگر کے اویسی اسکول آف ایکسیلنس کی ہے. ہم نے کام کیا. اور مجھے یاد ہے جب 14 برس پہلے اسکول کا آغاز کیا تو اس وقت پہلے سال میں
200 نشستوں کا اعلان تھا. 200 نشستوں کے لیے مساجدوں سے اعلان کیا, گھروں میں جا کر بولا کہ 200 سیٹ ہیں, اپنے بچوں کو بھیجو. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ صرف 60 درخواستیں آئی تھیں. کتنی؟ صرف 60. 140 نشستیں خالی تھیں. پھر مسجدوں سے اعلان کرتے کرتے 200 نشستیں تو نہیں بھری, صرف 100-150 بچے آئے, 50 نشستیں پھر خالی تھیں. ہر سال 3 برس تک ہر سال 10-20 نشستیں خالی رہتی تھیں. لیکن آج کیا ہے؟ آج ایک سیٹ کے لیے 100 درخواستیں آتی ہیں. میں یہاں پہ کبھی بھی آ جاؤں, میڈیکل کیمپ کے لیے آیا تھا تو اس وقت بیمار ہے, ڈاکٹروں کو بتا رہے ہیں بخار میں ہے, لیکن پردہ نشین خواتین آ کر مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ اکبر بھائی ہمارے بچے کو آپ کے اسکول میں داخلہ دے دو. ارے یہ سب سے بڑی میری زندگی کی کامیابیوں کہوں گا کہ جب اسکول شروع کیا تو داخلہ لینے والے نہیں تھے, لیکن 14 برس کے بعد آج ہر گھر سے یہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ اویسی اسکول میں پڑھے. یہ مجلس کا کام ہے, یہ میری کامیابی ہے. یہ کام ہم نے کیا. یہ ہیلتھ سینٹر, دارجلنگ اسکول, نشمن نگر کا اسکول, عشرت محل, مغل پورہ آج چار مینار حلقے میں ہے. پہلے چندرائن گٹے میں تھا, لیکن اکبر الدین اویسی اس علاقے کو اپنے حلقے سے علیحدہ یا الگ نہیں سمجھتا. مغل پورے میں بھی اسکول بن رہا ہے. پھر ریل کے پٹری ہے, ریل کے پٹری کے بازو میں انشاءاللہ تعالی للیتا باغ میں ایک اور اسکول بنا رہا ہوں, وہاں پر بھی ایک اسکول بنے گا. للیتا باغ کے بعد جمال کالونی ریاست نگر, وہاں پر بھی اسکول ہے, وہاں پر بھی بچے زیر تعلیم. حافظ بابا نگر, وہاں پر بھی اسکول. سلالہ بارکس, وہاں پر بھی اسکول. نرخی پھول باغ, وہاں پر بھی اسکول. اور پھر بلہ گڑا نوری شاہ صاحب کی درگاہ کے سامنے کبھی فرصت ملے تو جا کر دیکھو, ایسی عالی شان عمارت ہے, اتنی بڑی عمارت کہ نرسری میں داخلہ لے لے اور اس کے بعد پھر نرسری سے فرسٹ تک 3 سال, فرسٹ سے لے کر 10 تک 10 سال, اور 3 اور یہ 10 13 سال, انٹرمیڈیٹ کے 2 سال, 15 سال, گریجویشن کے 3 سال, 18 سال, اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کے 3 سال, 21 سال. 4 سال کے بچے کو چھوڑ دو اور پھر 25 سال کا جب بچہ ہوگا تو اس بچے کو لے جاؤ تو اکبر الدین اویسی 21 سال تک اس بچے کی سرپرستی کرے گا, اس کو تعلیم دے گا, قابل بنائے گا, اور اتنا قابل بنائے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ اویسی اسکول سے نکلنے والے بچے ڈاکٹر, انجینئر, لائر, آرکیٹیکٹ کے ساتھ IAS, IPS اور IFS بنیں گے. یہ میرا خواب ہے. یہ ہے ایک سیاست کو, قیادت کو, رہنمائی کو, MLA شپ کو ایک نئی سمت دی. میں نے ایک نیا راستہ دیا کہ MLA بن کر لوگ اپنے جیبوں کو بھرتے ہیں, لیکن اکبر الدین اویسی اپنے جیبوں کو بھرنے کے لیے MLA نہیں بنا, بلکہ اس لیے بنا کہ وہ چندرائن گٹے کے ہر اندھیرے گھر میں علم کی روشنی کو پیدا کرے گا اور ہر اندھیرے زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو پیدا کرے گا. یہ کام ہے جو بنیادی ہے. تقاریریں تو ہوتی رہیں, اس کو بول دیے
اس کو بول دیے, اس کو کچھ بول دیے, اس کو کچھ بول دیے. یہاں ٹھہر کے بچے زندہ باد چیخیں گے, چلائیں گے, لیکن بولنا چیخنا نہیں, عمل کرنا. اور ہم نے وہ کام کیا. ہمارا کام ہماری پہچان ہے. آج ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں, اور بچے پڑھ رہے ہیں تو صرف پڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ اچھا پڑھ رہے ہیں. نشیمن نگر کے اسکول کا رزلٹ کتنا آیا؟ 100% بچے پاس ہوئے. 100%. کتنے فرسٹ کلاس؟ قریب 85% بچے فرسٹ کلاس پاس ہوئے. یہ ہے معیار, یہ ہے کام. لیکن آج مجلس پر تنقید کرتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھ سے پہلے بھی 25 برس لوگ ایم ایل اے تھے نا, کیا کوئی ٹائپ رائٹنگ کا انسٹیٹیوٹ بنائے؟ کوئی غریبوں کے لیے کچھ کام کیا؟ کچھ دیا؟ کچھ نہیں. ارے ہم نے کام کیا اور کام کر رہے ہیں, تو پھر الزام لگاتے ہیں کہ آپ کیا کریں. ارے ہمارا کام ہے. ارے ہم نے بتایا کہ وقت کے ہر چیف منسٹر کو ہم نے متوجہ کیا ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اگر تاریخ اسمبلی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو دکھے گا کہ ہم نے کیا کام کیا. جامع نظامیہ کا آڈیٹوریم مجلس کی وجہ سے, عالم, فاضل اور کامل 3 کورسز ہوتے ہیں جامع نظامیہ میں. عالم, فاضل اور کامل. عالم 10th کے برابر, فاضل 12th کے برابر, کامل بی اے, بی کام, بی ایس سی کے برابر. ڈگریوں کو ریکگنائز کروایا. کس نے کروایا؟ مجلس نے کروایا. کیا یہ کام نہیں ہے؟ ارے آپ بتاؤ, اگر دیوبند میں پڑھتے ہیں, بریلوی میں پڑھتے ہیں, تو کیا وہاں کے عالم, فاضل اور کامل کی ڈگریاں کیا ریکگنائز ہے؟ نہیں ہے. لیکن آج ہم نے یہاں پر تلنگانہ میں جامع نظامیہ کی ڈگری کو ریکگنائز کروایا, اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دلایا. ائمہ موزنوں کے لیے 5,000 روپے حکومت سے کروائے. اردو دوسری سرکاری زبان کے ساتھ 66 اردو کے جائیدادیں چیف منسٹر, گورنر, منسٹرز اور کلیکٹرز کے دفاتر میں اردو میں لے جا کر درخواست دو تو درخواست لیتے ہیں, اس کا ترجمہ ہوتا ہے. کیا پہلے ہوتا تھا اردو اخبارات میں کچھ بھی لکھ لو, دفاتر میں جاتا ہی نہیں تھا. عہدیداروں کے پاس اخبار میں کیا لکھا وہ ترجمہ ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن آج وہ ہو رہا ہے. ارے آپ بتاؤ کہ اتنا کام, اسکالرشپ, اگر کوئی بھی بچہ ڈاکٹر, انجینئر, لائر, ایم بی اے, ایم سی اے, فارماسسٹ یا کچھ بھی کرنا چاہے, صرف سیٹ الاٹ کروا لے, اس کی ساری کی ساری فیس ریاستی حکومت دیتی ہے. قریب 250 کروڑ کے تعلیم کے پیسے آج ریاستی حکومت دیتی ہے. کیا یہ کام نہیں, کارنامہ نہیں؟ مجلس پہ الزام لگانے والوں, تم نے کیا کیا؟ یہ سوال ہے کہ آج اوورسیز اسکالرشپ مطلب یہ کہ اگر کوئی بی کام کرا ہوا ہے وہ ایم بی اے کرنا چاہتا ہے, اگر ایم بی بی ایس کرا ہوا ہے وہ ایم ڈی کرنا چاہتا ہے, اگر بی ای کرا ہوا ہے وہ ایم ای کرنا چاہتا ہے, ماسٹرز کرنا چاہتا ہے, تو اس کو اس کے تیاری کے پیسے, جی میٹ, آئلز, یہ سارے امتحانات کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کے بعد اگر امریکہ, لندن, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لے لے, داخلہ مل جاتا ہے تو ویزا پروسیسنگ فیس, ہوائی جہاز کا ٹکٹ, سیمسٹر کی فیس, ہاسٹل کی فیس,
20 लाख रुपया वो बच्चे को तालीम के लिए हुकूमत की जानिब से दिया जाता है। क्या ये कोई मामूली काम है? 20 लाख, फिर 20 लाख कोई कर्ज नहीं है कि आज ले लो कल देना, बस ले लो, पढ़ा लो, अपनी जिंदगी बना लो। अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में रहना है तो रहो, अपने जिंदगी में खुशहाली ला लो। यह चीज के लिए पैसे दिए जाते हैं। उलमा और फिर ये जामे निजामिया कामिल जो है, अगर ये कामिल निजामिया का जामे अजहर या मक्का या मदीना यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ना चाहे तो इनको भी 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, इनको भी वहां पढ़ने के लिए। क्या ऐसा काम कहीं हो रहा है? शादी मुबारक कैसा आया? यहां बैठे चंद्रायन गुट्टे जो यहां नशेमन नगर और यहां सालम चौक तालाब कट्टे के लोगों को याद होगा, मैंने वादा किया था 99 में कि कामयाब होने के बाद 100 यतीम व गरीब लड़कियों की शादी करवाऊंगा। यहां हमारे मूसा भाई भी पुराने, ये लोग जानते हैं, मैंने वादा किया था कि फूल नहीं पहनूंगा जब तक कि 100 गरीबों की शादी नहीं हो, और किया। और आज ये शादी मुबारक में कितने पैसे? पहले 35,000, 50,000, 75,000, अब 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। तो आप बताओ मेरे भाई, क्या ये काम नहीं है? क्या ये कारनामा नहीं? इल्जाम लगाने वालों से पूछूंगा कि अनीसुल गुरबा, एक ही यतीम खाना, एक ही गरीबों का गुरबा का मरकज, 200 गज पर रोड वाइडनिंग के बाद जाने के बाद सिर्फ एक पुरानी मखदूश इमारत बच गई थी। अरे मजलिस की जिद्दोजहद का नतीजा कि आज अनीसुल गुरबा करीब 1 एकड़ की जमीन पर एक इमारत बन रही है जहां पे यतीम बच्चों को रहने का इंतजाम होगा, खाने का इंतजाम होगा, उनके तालीम का इंतजाम होगा। बड़ी इमारत 26 करोड़ के सरफे से बन रही है। कोई मामूली है? बताइए। पूरी ड्राइंग मैं बनाया अपनी आर्किटेक्ट के साथ, और नीचे मेजरमेंट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, वो पुरानी लता टाकीज की रोड जो है वहां से नामपल्ली स्टेशन तक ऐसा पूरा कमर्शियल के मलगिया बनाया। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, अकबर साहब ये कमर्शियल एक्टिविटी की क्या जरूरत है? तो मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं चाहता कि अनीसुल गुरबा हुकूमत के इमदाद का इंतजार करे और हुकूमत के इमदाद का मोहताज रहे। अगर कमर्शियल जगह होगी तो जो किराया आएगा उस किराए से यतीमों के रहने का, खाने का और उनके तालीम का इंतजाम खुद ब खुद हो सकता है। वो काम करवाया। और फिर ओवैसी हॉस्पिटल के सामने दरगाह बराने शाह साहब कबिला की दरगाह सामने जमीन संतोष नगर पुलिस स्टेशन के बाजू में, वहां पे 20 करोड़ के सरफे से औकाफी जायदाद का तहफ्फुज किया, मुकदमा जीते, और हुकूमत 20 करोड़ के सरफे से एक स्कूल, एक कॉलेज, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर और अहले सुन्नत का एक मरकज और एक ऑडिटोरियम वहां पे बन रहा है। क्या ये काम नहीं? शंकरपल्ली गंडीपेट के आगे 10 एकड़ जमीन दी गई, किसके लिए? इस्लामिक सेंटर के लिए। इस्लामिक सेंटर बन रहा है। दुनिया को इस्लाम क्या है बताएगा। अरे आप गौर करो, मौजूदा हालात में मुल्क कहां जा रहा है? क्या इन हालात में क्या इस्लामिक सेंटर बन सकता है? उर्दू दूसरी सरकारी जबान हो सकती है? उत्तर प्रदेश में नामों को बदला जा रहा है। एक उर्दू गली, एक गली का नाम था तो उसका नाम बदल दिए, हिंदी गली रख दिए। लेकिन आज हम
حیدرآباد میں اپنی سیاسی طاقت کے ذریعے اسلامک سینٹر کو بنا رہے ہیں. کیا یہ کامیابی نہیں ہے؟ کیا یہ بڑا کام نہیں ہے؟ ارے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر بعض عناصر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا 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 کیا. ارے ہم نے کام کیا. ارے یہ تو چھوڑو، انسان اور مسلمانوں میں اتنی غربت ہے، اتنی غریبی ہے کہ جینا مشکل ہے، 3 ٹائم کا کھانا مشکل ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ غریب کے گھر میں کوئی موت ہو جائے تو پھر اور ایک پریشانی آ جاتی. کفن دفن کے لیے اور 25 30 40 50 ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں یا نہیں؟ خبر کھودنے کے لیے، کفن کے لیے. ارے آپ اندازہ لگاؤ، وہ جو لوگ پوچھتے ہیں کیا 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 کیا، ارے اویسی ہاسپٹل کے پیچھے فقیر ملا کی موقوفہ زمین کہ 50 ایکڑ زمین کو حکومت سے ہم نے حاصل کیا. کس کے لیے؟ غریبوں کے قبرستان کے لیے، غریبوں کے تدفین کے لیے. 250 قبور کھود کر مٹی بھر کر تیار کر چکے ہیں. مسجد تیار ہوئی، غسل خانہ تیار ہے. اور پھر لوگوں نے مجھ سے کہا اکبر صاحب وہ قبرستان دور ہے، میتوں کو لے جانے کے لیے تکلیف ہوگی. ارے میں نے کہا پریشان نہ ہو، ہر بلی ڈویژن جو چندرائن گٹے کے حلقے میں آج ہے اور جو پہلے بھی تھا، وہاں پہ ایک ایک گاڑی اکبر الدین اویسی اپنے جیب سے دے گا، انتظام کرے گا تاکہ میتوں کو لے جا سکے. یہ کام ہم کر رہے ہیں آن پار ود SC/ST. مطلب SC/ST کو جتنے بھی مراعات ہیں وہ پورے مراعات ملیں گے. ارے یہ کام ہم کر رہے ہیں. اور آج میں جانتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ اگر کچھ ہے تو کرائے کے گھروں میں رہنے والے ان لوگوں کا ہے جن کے ذاتی گھر نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کوشش کرے گی کہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن جیسا ہے ویسا مسلم ہاؤسنگ بورڈ کا قیام عمل میں لائے، جس کے ذریعے مسلمانوں کے لیے گھر بنانے کا انتظام. ہم چاہتے ہیں کہ مسلم انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ بنائیں تاکہ یہ بچے جو بے روزگار ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ اپنی خود کی ایک چھوٹی سی انڈسٹری کو کھول سکیں. یہاں پر جو یہ ہیلتھ سینٹر میں یہ گارمنٹ کا پروڈکشن کا ایک 50-70 بچیوں کا ایک ٹریننگ کا مرکز بنا ہے تو اس کے پیچھے کیا پیغام ہے آپ لوگوں کو نہیں معلوم. یہاں پہ 100 بچیاں ہیں، بابا نگر میں 100 ہیں، پھول باغ میں 100 ہیں. ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں شرٹ سینا، جین سینا، ٹی شرٹ سینا، برقعے سینا اور پھر شرٹ شلوار سینا، کپڑے سینا سکھا رہے ہیں. یہاں پر کیوں؟ بلہ گڑے میں جہاں پہ میرا بڑا مدرسہ KG سے PG کا کیمپس ہے، وہاں پہ ایک زمین رکھا ہوں جہاں پر 60,000 اسکوائر فٹ کا شیڈ آ رہا ہے. اس شیڈ میں 5.5 کروڑ کی مشینری آ رہی ہے. وہاں پر کپڑوں کی ایک چھوٹی انڈسٹری آئے گی جہاں پر 3,000 سے زائد خواتین کو نوکریاں دی جائیں گی. 8,000 سے لے کے 25,000 ماہانہ تنخواہ کا انتظام کیا جائے گا. یہ کام ہے، یہ کام ہم کر رہے ہیں. یہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیسا ہوگا. ارے آپ بتاؤ اتنا کام اور پھر الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں کہ کیا کیا اور آج کہتے ہیں 5 لاکھ کروڑ کی آخافی جائیداد. باپ کتنی جائیداد چھڑائے تھے؟
کیا 5 برس پہلے نہیں بولے؟ 5 برس پہلے کیا نہیں بولے کہ اسکول بناؤں گا، ہر گلی میں بنا دوں گا، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا؟ کیا ایک اسکول بنا؟ ارے چاند گہن، سورج گہن بھی ہوا تو کچھ وقت کے بعد ہوتا ہے، مگر یہ ایسے ہیں جو صرف 5 برس میں ایک مرتبہ نمودار ہوتے ہیں۔ بس نکل گئے، مرتے مرتے باپ نے ایک دکان لگا کے دے دی اور چلے گئے۔ جب الیکشن آتا شٹر اٹھانا، شیروانیاں جھٹکنا اور آ جانا۔ کرے کیا؟ ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے باپ ویسے تھے، ہمارے باپ نے ایسا کیا، ہمارے باپ نے ایسا کیا، ہمارا باپ بہادر تھا، ایسا تھا ویسا تھا، 30 مار خاں تھے، سب کچھ تھے، 30 مار خاں تھے۔ چلو مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، ترم خاں تھے، 30 مار خاں تھے، لیکن تمہارا باپ مجھ سے ہارا، تمہارا باپ مجھ سے ہارا۔ تو باپ کا باپ کون ہوا؟ ارے بہت بول سکتا ہوں، ارے بچے تم لوگ، تمہارا باپ نہیں ٹکا، لیکن آج صرف باتیں۔ ارے پوچھو یہاں کے لوگوں سے، پوچھو ان کا باپ جب ایم ایل اے تھا تو یہ تالاب کٹے میں یہاں تک کیچڑ لیتا تھا، کیچڑ میں جانا پڑتا تھا، سور لوٹتے تھے، بھینس اور بیل لوٹتے تھے، یہاں پیچھے گدھے لوٹتے تھے۔ ارے مجلس کی کامیابی کا نتیجہ بد جانوروں کو بھگایا، ہم نے گدھوں کو بھگایا، کتوں کو بھی بھگایا یہاں سے۔ اور آج باتیں کرتے ہیں، کرنے والے کیا ہیں؟ لا لیں گے، اتنے کروڑ لا لیں گے، مسلمان کو دے دوں گا، گھیراؤ کر دوں گا۔ بھول گئے بڑے بڑے پہلوان، پہلوانی کے باتیں، چیر دوں گا، پھاڑ دوں گا۔ کیا ہے بولو آپ؟ اتنے بڑے چیرنے پھاڑنے والے تھے نوجوانوں، تم کو نہیں معلوم؟ 99 میں جب میں الیکشن لڑا تھا نا، تو آگے یہ جمیل نواب ہے نا، یہ بیٹھے، ان کے اوپر چھریوں سے، چاقوؤں سے مارے تھے ان کو، اور اس کے بعد اکبر الدین اویسی ان کے گھر میں جا کے دستک مارا تو چپل چھوڑ کے بھاگے تھے پہلوان۔ یہاں ہے نا، یہ عرفات بھی ہے نا، ساتھ میں تھے، کیا عالم تھا، خالی بھاگ رہے تھے چپلاں چھوڑ کے، اور یہی چیر پھاڑ فلا ایسے باتیں کرنے والا چھتوں پہ سے کود کے بھاگا تھا اس وقت۔ کیا میں اپنی جپسی کو کھڑا کر اس کی بانٹ پہ ٹھہر کے نہیں بولا آؤ کون ہے ترم خواہ آ جاؤ دیکھ لیتے؟ کوئی بھی نہیں آئے، کوئی نہیں آئے، یاد ہے نا آپ کو؟ آپ بھی تھے نا؟ ارے آپ بتاؤ، بہت تھے۔ ارے ہم بولنا نہیں چاہتے، لیکن صرف انتشار پیدا کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے۔ ارے آج بھی بعض لوگ ان کے ساتھ ہیں، احسان فراموش ہے وہ لوگ، میں بولوں گا نہیں، میرے پاس آ کر جھکے، ان کی اولاد کو میرے کالجوں میں بھی پڑھایا میں، اس کے بعد بھی یہ بے ایمان نکلے۔ جانتے ہیں میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ ارے آج خیر ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، لیکن آپ بتاؤ کہ آج مجلس کام کر رہی ہے تو بڑی بڑی باتیں، اور پھر بولتے ہیں آلیر کا انکاؤنٹر ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ارے مجھے چھیڑو مت،
مجھے چھیڑو مت. بڑے ان کے باپ بولے تھے ایودھیا جاؤں گا, بابری مسجد بناؤں گا, ایسا کروں گا ویسا کروں گا, بولے تھے. یہاں ممی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں غلط ہوں تو بولو. ممی صاحب کو معلوم ہوگا کہ جب ایم ایل اے بنے تھے, جیتے تھے, تو تاج کا ناکا سلطان شاہی مغل پورہ پولیس اسٹیشن, وہ قیادت جو ایودھیا جانے کی بات کر رہی تھی آج آلیر کی بات کر رہی ہے, ان کا دفتر کہاں تھا؟ والٹا پہ تھا نا ممی صاحب, والٹا پہ تھا. والٹا سے تاج کا ناکا کتنی دور ہے؟ کتنے؟ 5 منٹ. تاج کے ناکے میں کیا ہوا تھا معلوم آپ کو؟ انہوں جیتنے کے بعد نوجوانوں کو نہیں معلوم. ممی صاحب غلط ہوں تو بتاؤ آپ مجھے, کیا چاند پہلوان کے بچوں کو پولیس اسٹیشن میں نہیں مارا گیا تھا؟ کیسا؟ گولیاں مارے تھے. جب تمہارا باپ والٹا سے نکل کے تاج کے ناکے کو گیا تھا, کون گئے؟ اس وقت بھی جانے والے کا نام اکبر الدین اویسی تھا, جا کر وہاں پہ کھڑا تھا. ایم ایل اے بھی نہیں تھا, میں ایم ایل اے بھی نہیں تھا. بڑی بڑی باتیں کرتے, میرے پیچھے آئے بھاگ کر, چار مینار کے پاس کھڑے رہ کر. مائک نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, میں ایم ایل اے بھی نہیں تھا. اس وقت بہت تیزی تھی, ٹھہر کے تقریر کرنے لگا. ہزاروں کا مجمع چار مینار کے پاس جمع ہو گیا. میں نے کہا ایودھیا جانے والے آج والٹا سے نکل کے تاج کے ناکے کو نہیں جا سکے, یہ آئے تو ان کا جوتوں چپلوں سے استقبال ہونا. ان کی عادت تھی, اکبر اویسی جہاں گیا پیچھے آتے تھے. چار مینار پہ آئے, عوام جوتے اور چپلوں کی ایسی بارش کری کہ صرف چار مینار کے پاس جوتے اور چپل تھے. غلط ہے بولو ممی صاحب, صحیح ہے تو بتاؤ. ارے آج بڑی بڑی ڈینگیں, بڑی بڑی باتیں. ارے اپنی حیثیت دیکھو پہلے, اس کے بعد بات کرو. بات بھی اسی کو اچھی دکھتی ہے جس کے پاس کوئی جذبہ ہو, دیانت ہو, ایمانداری ہو. صرف جھوٹ جھوٹ جھوٹ. ان کا وجود جھوٹ پہ ہے, ان کی پیدائش جھوٹ پہ ہوئی. یہ جھوٹے, ان کے باپ جھوٹے, ان کا پورا خاندان جھوٹا. بابری مسجد کی سودے بازی کا الزام لگائے. سالار ملت نے مکہ مسجد میں اپنے سر پر قرآن رکھی اور کہا کہ اے اللہ تجھے تیری قہاریت کا واسطہ, اگر میں نے اپنی سیاسی زندگی میں ایک پیسہ حرام کھایا ہے یا بابری مسجد کا سودا کیا ہے تو اے اللہ تجھے واسطہ تیری جباریت کا, تجھے واسطہ تیری قہاریت کا, تو مجھے اور میری آل اولاد کو تباہ و تاراج کر دے, نیز تو نابود کر دے. کیا نہیں بولے؟ ارے ہم سودے باز ہوتے تو کیا آج یہ عزت ہوتی؟ کیا یہ نام ہوتا؟ کیا یہ پہچان ہوتی؟ کیا یہ طاقت ہوتی؟ دیکھ لو, جس پر الزام لگایا ان کی اولاد کو دیکھ لو, اور جو الزام لگائے ان کی اولاد کو بھی دیکھ لو. حق ہے, اللہ کے پاس دیر ہے, اندھیر نہیں. جھوٹ مستقل نہیں ہوتی, جھوٹ کو ہارنا پڑتا. ارے آج مجلس پر الزام, ارے مجلس نے کام کیا. آج کانگریس وہ بی جے پی کے ایجنٹ بن کے کام کر رہے ہیں. کیا حال ہے ان کا؟ ارے میں بولوں تو خراب دکھے گا, سیاسی طوائف بن چکے ہیں. کبھی اس کے دربار میں ناچ رہے ہیں, کبھی اس کے دربار میں. کیا ہے؟ ارے ذری بھی اگر شرم ہے, حیا ہے,
تو خاموش بیٹھ جاؤ. لیکن آج ہم پر الزام کہ ہم نے کیا کیا. ارے ہم نے کام کیا. ارے پوچھتے ہیں کیا کیا. کانگریسیاں پوچھتے ہیں کہ کیا کیا. ارے میں بولتا ہوں اے کانگریسیوں, ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. ارے ہم کیا کرے تھے جو اندرا گاندھی دارالسلام کو آئی تھی؟ کیوں آئی؟ ہم کیا کرے پوچھ رہے. ارے ہمارا کام تھا, ہماری طاقت تھی, ہمارا اتحاد تھا کہ اندرا گاندھی مجبور ہوئی دارالسلام کو آنے کے لیے. آج کیا ہے؟ آج بولتے ہیں اکبر اویسی کیا کرا, مجلس کیا کری, اتنے باتیں تو کہا, لیکن اس کے بعد بھی وزیر اعظم ہندوستان نے کیا کہا؟ اناپ شناپ بولنے والے کا. کس کو بول رہا تھا؟ ہاں. ارے پھر بھی پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا کری. ارے ایک کام ہے. ارے خدا را حالات کو سمجھو, حالات کی نزاکت کو سمجھو, وقت کے تقاضوں کو سمجھو. حالات آج ہم کو چیخ کر, چلا کر, پکار کر کہہ رہی ہیں کہ منظم ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, ایک مرکز سیاسی پہ آ جاؤ. اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ حالات کیا ہیں؟ ارے آپ بتاؤ, 4 برس میں کیا کیا نریندر مودی کی حکومت نے؟ کیا کیا؟ جب آئے تو سب سے پہلے کیا بولے؟ آتے ہی بولے کہ کتے کے پلے بھی گاڑی کے نیچے آتے ہیں تو تکلیف ہوتی. کیا نہیں بولا؟ کیا میں بھول جاؤں؟ کیا آپ بھول جائیں گے؟ پھر اس کے بعد وزیر اعظم بنے تو کیا کرے؟ 84 ممالک پھرے. کتنے؟ 84. کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ 1484 کروڑ روپیہ خرچ ہوا مسٹر مودی کے فارن ٹورز پر. کیا ایک بھی دورے میں مسز مودی دکھائی دیے؟ بیٹی بچاؤ, بیٹی پڑھاؤ. ارے اس کے بعد مسلم خواتین کو حق دینا چاہتا ہوں. اوہ, ماں سے زیادہ چاہیے پاپا کٹنی کہلائی. اتنی چاہت, ہماری عورت کی اتنی فکر. ارے بابا, ہماری عورت کو ہم حق دیں گے, دائرے شریعت میں جو بھی اس کے حقوق ہیں دیں گے. مگر مسٹر مودی پہلے تم اپنی بیوی کو اس کا حق تو دے دو. گھر واپسی پروگرام, لو جہاد, گھر واپسی ہو رہی ہے. ارے گھر واپسی کر رہے ہیں بجرنگ دل, RSS, وشو ہندو پریشد والے. میں ان سے کہوں گا پہلے مسٹر مودی کے بیوی کو گھر واپس لاؤ. وہ تو لاؤ, وہ نہیں صرف کیا نہیں ایسا نہیں ویسا, ویسا نہیں ایسا. کیا بولے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, ایک سر کے بدلے 10 سر دیں گے. مودی کے دور اقتدار میں 420 فوجی شہید ہوئے تو 260 ہندوستان کے شہری مارے گئے. کیا ایک سر کے بدلے 10 سر آئے؟ ہم کو بولتے پاکستان چلے جاؤ, بار بار نواز شریف سے یہ نہیں ملے, ساڑی نہیں دیے, بریانی نہیں کھائے, اور پھر ہم کو آپ بتاؤ. ارے آج کیا ہے؟ صرف باتیں باتیں باتیں. ناکام ہوتے رہے ہیں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے. کبھی گاؤں رکشک کا سہارا, کبھی لو جہادی کا سہارا, کبھی گھر واپسی کا سہارا, کبھی رام زادے فلاں زادے کا سہارا, کبھی رام کا خون ہے یہ بولتے ہیں. ارے آپ بتاؤ کام کیا کیا؟ کام تو کچھ نہیں. بات کرے کہ کیا کہتے ہیں. کل بھی میں نے دیکھا, پرسوں بھی ٹی وی پہ دیکھا, ڈی مانیٹائزیشن کے وقت بھی دیکھا, آپ بھی دیکھے ہوں گے.
ڈی مانیٹائزیشن، ہر 4 دن کو نیا اعلان واپس، ڈیجیٹل، پھر اس کے بعد الیکٹرانک منی، دہشت گردی ختم ہوگی، نکسلزم ختم ہوگا. کیا ہوا؟ نوٹ بندی میں بے روزگار، سند بند ہو گئے. اور یہ کیا کریں؟ قطاروں میں لوگ کھڑے ہیں، 150 لوگ لائن میں اپنے پیسے کو نکالنے کے لیے کھڑے ہیں اور مر گئے. گھر میں شادی، ہمارا پیسہ بینک سے نہیں نکال سکے. اور پھر پرسوں میں نے دیکھا اخبار میں، ٹی وی میں دیکھا کہ کسی نے مسٹر مودی کے ماں کے بارے میں کہا. میں مذمت کرتا ہوں، غلط ہے، بہت غلط ہے، نہیں بولنا چاہیے، کسی کی ماں کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے. مگر میں نے مودی کو یہ بھی بولتے سنا کہ میری ماں کو راجنیتی کا راہ نہیں معلوم، میری ماں کو لے آئے. وہ لوگ جو کرے وہ غلط تھا. مسٹر مودی، آپ نے جو کیا وہ بھی غلط ہے. کیا ڈی مانیٹائزیشن کے وقت آپ نے اپنے بوڑھی ماں کو بھی قطار میں نہیں کھڑایا تھا؟ ارے اگر ماں کے سچے بیٹے ہیں، اگر میری ماں مجھ سے کہے گی تو میں اپنے ماں سے کہوں گا، ماں آپ گھر میں رہیے، میں قطار میں کھڑے رہ کے آپ کے لیے پیسے لاتا ہوں، لیکن دکھانے کے لیے اپنی ماں کو لائن میں کھڑا. یہ ہے. پھر باتیں، بڑی بڑی باتیں، ارے ایسا ویسا، اور بات بات پر اپنے آپ کو چائے والا کہتا. کیا نہیں بول رہے؟ کیا پرسوں نہیں بولے؟ پرسوں میں نے ٹی وی میں دیکھا تو بول رہے ہیں چلو آ جاؤ گاندھی خاندان، آ جاؤ نامدار، آ جاؤ، ہم بات کر لیتے ہیں 55 برس میں آپ کا کام اور 4 برس میں چائے والے کا کام. یہ میں بول رہا ہوں؟ نہیں، وہی بولے. ڈی مانیٹائزیشن میں بھی آپ سنے ہوں گے کہ کیا بولے؟ صرف چائے. اور کیا کرے؟ شوچالے بن گئے، 95% شوچالے بنا دے. کہاں کے شوچالے کدھر کے؟ پورے بنے 100 شوچالے ٹوٹ گئے، گندگی میں ہے، پانی نہیں ہے. اگر 95% شوچالے بنائے تو چلو مسٹر مودی، پائپ میں دیتا ہوں، شوچالے میں پائپ ڈالو، گیس بنانا شروع کر دو. کیا نہیں بولے؟ میں نہیں بول رہا ہوں، بولے نہیں بولے؟ کیا بول رہا ہے بھائی؟ عجیب ہو گیا. کیا ایک وقت میں جا رہا تھا، میرا قافلہ جا رہا تھا، میں دیکھا ایک آدمی سر پہ ٹیوب لے کر جا رہا تھا. میں نے اس کو روکا اور پوچھا کیا ہے، تو اس نے کہا کہ گٹر میں سے گیس نکالی اور ٹیوب میں بھرا اور اس گیس سے چائے بناتا ہوں. کیا ہے؟ آپ بتاؤ، کیا عالم، کیا ہے؟ بولو آپ. یہ وزیر اعظم ہے. اور پھر کیا؟ اس کے بعد پھر بول رہے ہیں، کیا بولے؟ مہابھارت کے دور میں کنتی کا بیٹا کرن جو ہوا وہ اسٹیم سیل سے ہوا. پھر بول رہے ہیں واہن بھی تھی، پلین بھی تھا، گاڑی بھی تھی. مہابھارت کے ٹائم پہ سیل فون بھی تھا کہتے بھائی. پھر اس کے بعد کیا بول رہے ہیں وزیر اعظم بول رہے ہیں کہ اس دور میں پلاسٹک سرجری بھی تھی. اس وجہ سے گنپتی مہاراج کا جب سر کٹا تو ہاتھی کا سر لا کے لگائے، تو پلاسٹک سرجری سے لگائے. آپ بتائیے کیا ہے بتاؤ آپ. مجھے ایک ہی بات یاد آتی، کیا معلوم آپ کو؟ ایک بادشاہ تھا اور ایک فقیر تھا. بادشاہ فقیر ہو گیا، فقیر بادشاہ بن گیا. سن رہے نا؟ بادشاہ فقیر ہو گیا، فقیر بادشاہ بن گیا. وہ فقیر جو بادشاہ بن گیا
اس کے فیصلوں میں فقیری فقیری نظر آنے لگی. وہ فقیر جو بادشاہ بن گیا اس کے فیصلوں میں فقیری وہ فقیری نظر آنے لگی، اور وہ بادشاہ جو فقیر ہو گیا اس کے فقیری میں بھی بادشاہت نظر آنے لگی. یہی ہے. اب آپ بولیں گے اکبر صاحب آپ کیا ہے؟ تو میں یہ بولوں گا میں وہ بادشاہ ہوں جو فقیر ہو گیا اور میری فقیری میں بھی بادشاہی نظر آ رہی ہے. اور وہ یہ ہے. آپ غور کرو میرے بھائی کہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگے کہ ماں گنگا بلائی، گنگا صاف کروں گا. کیا گنگا صاف ہوئی؟ 7,000 کروڑ روپیہ لگ گیا لیکن گنگا صاف نہیں ہوئی. سوچھ بھارت ہر ایک کے ہاتھ میں جھاڑو کا کٹا. ہمارے بھی بہت لوگ لیے جھاڑو کا کٹا لے کے کر رہے تھے مگر میں نہیں اٹھایا، کبھی نہیں اٹھایا، کیونکہ میری نظر میں میرا انڈیا، میرا بھارت، میرا ہندوستان بہت اچھا ہے. ساری گندگی کے بعد بھی بہت اچھا ہے. میرے ہندوستان میں سب سے بڑی گندگی ہے تو وہ بی جے پی کی سوچ ہے، آر ایس ایس کی سوچ ہے، وہ نریندر مودی ہے، موہن بھاگوت ہے. اگر ہندوستان کو صاف کرنا ہے تو پہلے اس گندگی کو صاف کرنا ہے. کیا غلط ہے؟ کیا غلط ہے بتاؤ؟ گنگا کو بھی اگر قریب جا کر سنیں گے تو ماں گنگا کی پکار بھی سنائی دے گی تم کو نریندر مودی، کہ ماں گنگا بھی کہے گی کہ میری گندگی کم ہے تمہاری سوچ کی گندگی کے سامنے. یہ لوگ صرف اور صرف ملک کو بانٹنے کی سیاست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مذہب کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں. نہیں، اکبر الدین اویسی مذہب کے نام پر ووٹ نہیں مانگتا، نہ مذہب کی سیاست کرتا ہے. میں 70 برس سے مذہب کے نام پہ جو ناانصافی کی گئی مجھ پر، اس پر آواز اٹھا رہا ہوں. حق تلفی پہ آواز ہے، جو ظلم تم نے کیا اس پہ آواز ہے. میرا ویژن اگر پرانے شہر کی ترقی کا ہے تو اس ویژن میں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے. شکایت تو مجھے یہ ہے کہ تمہارے میک ان انڈیا میں نہیں. شکوہ تو یہ ہے کہ ہندوستان کی ترقی کا حصہ میں نہیں، ہندوستان کی خوشحالی میں نہیں. ارے تمہارا نعرہ ہندوتوا، ہندو راشٹر ہے تو کانگریس کا نعرہ نہرو، گاندھی اور ہندوستان کی گدی ہے. تو میرا نعرہ ہے ہندوستان کی ترقی، ہندوستانی کی خوشحالی. یہ میرا نعرہ ہے. لیکن آج یہ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں. ہم اس ملک کے وفادار تھے، ہے اور رہیں گے. یہ ملک میرا تھا، میرا ہے، میرا رہے گا. یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے. مسٹر مودی، اس ملک پہ جتنا تمہارا حق ہے اتنا میرا بھی حق ہے. جتنا حق راہل گاندھی کا ہے اتنا حق میرا بھی ہے. ایک ماتھے پہ تلک لگانے والے کا یہ ملک اتنا ہی ہے جتنا ایک سر پہ ٹوپی پہننے والے کا ہے. آپ کو کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو ہمارے حق کے لیے لڑنا ہوگا. اور لڑائی یاد رکھو، ان بازاروں میں، ان چوراہوں پہ نہیں ہوگی. لڑائی لڑو تو دستور کے دائرے میں رہ کر لڑو، جمہوری لڑائی لڑو. اور حق اگر حاصل کرنا ہے تو ایوانوں میں جانے سے ہم اپنے حق کو استعمال کر سکتے ہیں. بے شک ہم کمزور ہیں، ہم پچھڑے ہوئے ہیں، ہم پیچھے ہیں، لیکن یاد رکھو
ہمارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے اور وہ طاقت آپ کی اپنی ووٹ کی ہے. خدا را اس ووٹ کا استعمال کرو, اپنے نمائندوں کو ایوان اسمبلی میں بھیجاؤ. فرض سے کچھ نہیں ہوگا, شخصیتوں سے کچھ نہیں ہوگا, جماعت سے ہوگا. جماعت سے وابستہ ہو جاؤ, ایک مرکز سیاسی پر آ جاؤ اور اللہ ہم کو کامیاب و کامران کرے گا. آج وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم منظم ہو جائیں, متحد ہو جائیں. یہ کانگریس ہو, یہ بی جے پی ہو, ان کی عادت ہے کہ ہر الیکشن میں یہ لوگ ہم سے وعدے کرتے ہیں, تیقنات دیتے ہیں, ہمارا استعمال کرتے ہیں, الیکشن کے بعد ہم کو بھول جاتے ہیں. لیکن مجلس آپ کو کبھی بھولتی نہیں. اور آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ہم کام کریں گے, کام کے ذریعے اپنی پہچان کو پیدا کریں گے, بنائیں گے. وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو. خدا را آج وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم منظم ہو جائیں, متحد ہو جائیں, ایک مرکز سیاسی پہ آ جائیں. اور آپ سے آخر میں اپیل کروں گا کہ 7 تاریخ کو صبح اٹھ جائیے, اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے. ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا. اگر دور بھی ہے پولنگ بوتھ تو ڈھونڈ کر جانا, اپنا ووٹ استعمال کرنا. اپنے گھر والوں کو لے جانا, اپنے محلے والوں کو لے جانا. اس لیے کیونکہ ہمارا ووٹ ہماری حفاظت کی ضمانت دیتا ہے, تو ہمارا ووٹ ہمارے سنہری مستقبل کی ضمانت بنتا ہے. تو ہمارا ووٹ ہماری شناخت کی حفاظت کرتا ہے. تو ہمارا ووٹ ہمارے غم, ہمارے دکھ و تکلیف میں ہمارا ساتھ دیتا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن سب سے بڑی طاقت ہے تو وہ ووٹ ہے. اس ووٹ کا استعمال کرو, ایک ایک ووٹ ڈالو, مجلس کو کامیاب کرو. مجلس اتحاد المسلمین کا نشان پتنگ ہے اور پتنگ مضبوط ہے, کنے اچھے ہیں, مانجا بھی اچھا ستا ہوا ہے. آج پتنگ بھی اچھی پھل گئی. اب ڈور آپ کے ہاتھ میں دے کر جا رہا ہوں, ڈور آپ کے ہاتھ میں دے کر جا رہا ہوں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ نہیں, ایسا غوطہ مارنا ہے اور ذرا ذرا کھینچنا ہے. ماہر ہے نا کھینچنے میں, جو آیا اس کو کھینچ دینا ہے. کھینچ دیں گے نا, بتا دینا یہ کٹا ہے, یہ سالم چوک ہے, اکبر اویسی کا دل ہے, بتا دینا. بتا دینا اکبر اویسی کی دھڑکن ہے, یہاں پہ اور کوئی نہیں, صرف پتنگ پتنگ. بتا دینا, بتا دینا چائے والے کو بھی کہ پتنگ کیسی ملتی ہے. وہ سنکرانتی میں پتنگ اڑاتے ہیں, ہم 7 کو اڑا کے سنکرانتی بھلا دیں گے, کھلائیں گے نا. مجلس کا نشان پتنگ ہے, پتنگ پر بٹن دبائیے. اور میری طبیعت خراب رہنے کے بعد بھی آیا, میں آپ سے مخاطب کیا. بہت تکلیف ہے, یہ حالت دیکھو, آپ خود دیکھتے ہیں. بس ایک محبت ہے, ایک رشتہ ہے, ایک خلوص ہے کہ کھینچ کر آیا ہوں. مگر مجھے ایک چیز دینا. دیں گے, دیں گے, وہ پیچھے دیں گے تو زوردار نعرہ لگانا. میری ہمت, میری طاقت, میری صحت, میری قوت اور چائے والے کو جواب یہ نعرہ ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مجلس اتحاد المسلمین, مجلس اتحاد المسلمین,
مجلس اتحاد المسلمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.